السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 8 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں، آپ اسے اسکرول ڈاؤن کر کے کامنٹ سیکشن میں سب سے پہلا کامنٹ ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ وہاں پہ بھی مل سکے۔ اچھا جی، سب سے بڑی خبر جو میرے خیال میں پچھلے ایک دن سے جو ہے وہ چل رہی ہے وہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے حوالے سے۔ ان کے بارے میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جانب سے جناب یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب وہ قتل کیے جا چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، اور ایران کی جانب سے جو اٹیکس ہوئے ہیں اس میں وہ مارے جا چکے ہیں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی۔ زیادہ جو ایکچولی کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن یہ کنفرم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بین الاقوامی میڈیا بھی اس قسم کی خبر کو جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ سوشل میڈیا چیٹر جو ہے وہ کافی چل رہی تھی، اور میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا بھی تھا کہ ایسی کوئی کنفرمیشن جو ہے ابھی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو، آپ کے ایک پولیٹیکل ڈفرینسز کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے آپ ایک رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن فیکچولی جو ہے ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 7:30 بجے ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، اور اس کے اندر بنجمن نیتن یاہو جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ کافی پی رہا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے کہ جناب بنجمن نیتن یاہو جو ہے وہ زندہ ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی بہت سی اسپیکولیشن ہو سکتی ہے کہ کیا یہ پرانی ویڈیو ہے، یہ نئی ویڈیو ہے، یا مطلب اس میں کس حد تک حقیقت ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ پاسداران انقلاب کی جانب سے بھی جو ہے وہ کل ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارا ٹارگٹ نمبر 1 جو ہے وہ اب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ہے، ہم ہر صورت جو ہے اس کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ اس شخص نے ایران کے بچوں کو نشانہ بنایا ہے، ایران کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، تو یہ بھی اب ہماری ہٹ لسٹ کے اوپر ہے، اور سب سے پہلا نشانہ جو ہے جو سب سے پہلا بڑا ٹارگٹ ہے ہمارا وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ہے، یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے وہ جناب یہ اسرائیل کے اپنے اندر سے جو ہے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ تل ابیب کی ویڈیو ہے جس کے اندر اسرائیل کے اپنے اندر جو ہے ایران کے اوپر ہونے والے حملوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مطلب اسرائیل کے اپنے اندر جو ہے یہودی وہاں پہ اس بات کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر جو ہے اس طرح حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تیسرا ہفتہ جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے اس ایران اسرائیل امریکہ وار کا، اور اب اسرائیل کے اپنے اندر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ ایران کی جو جنگ ہے اس کو اب ختم کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ یہ ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو کہ میڈرڈ اسپین کی بتائی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بھی جو اس وقت ہونے والی جنگ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور مختلف جگہوں کے اوپر مختلف شہروں کے اندر جو ہے اب اس قسم کے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ بنجمن نیتن یاہو نے زیلنسکی جو کہ یوکرین کے صدر ہیں ان سے جناب رابطہ کیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ یوکرین جو ہے انٹرسیپٹرز جس کی کمی میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا جس کی کمی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ کافی کم ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ ان سے ملنا چاہتا ہے، بنجمن نیتن یاہو جو ہے ان سے ملنا چاہتا ہے تاکہ ان سے جو ہے وہ انٹرسیپٹرز جو ہے وہ مزید لیے جا سکیں، اور اس طرح جو ہے جو ایران کی جانب سے بمباری ہو رہی ہے، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، اس کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ایرانی میزائل نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، اور اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ نہیں کام کر سکا۔ یہ جو بھی ملاقات جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ اس کی ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے، تل ابیب کی ویڈیو ہے جس میں انٹرسیپٹرز جو پھینکے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے دونوں انٹرسیپٹرز کے ساتھ وہ میزائل ٹکراتا ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے گر کے جو ہے یہ اس طرح یہ دھماکہ ہو جاتا ہے، اور یہ تل ابیب کی ویڈیو جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ یہ سب کچھ وہاں پہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ جناب ایران نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے پولیس ہیڈ کوارٹرز کے سیٹلائٹ کمیونیکیشنز کو جو ہے وہ جا کے ہٹ کیا ہے۔ اب سیٹلائٹس اور ریڈارز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں کسی بھی جنگ کے اندر، آبویسلی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب شاید جی پی ایس جو سگنلز ہیں یہاں پہ ایران ان کو بھی بلاک کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ جو امریکی اور اسرائیلی فورسز ہیں ان کو کافی مشکلات آ رہی ہیں۔ اب یہ پولیس ہیڈ کوارٹرز کا سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر ہے جسے بتایا گیا کہ جی اسے بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب ایرانی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق کے تحت حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی تنصیبات اور اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا، اور پاسداران انقلاب نے دعویٰ بھی کیا کہ اس حملوں کی
52ویں لہر کے دوران خطے میں 3 امریکی فوجی اڈے اور اسرائیل میں اہداف کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے. تاہم سعودی عرب پر ڈرون حملوں میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں, ہم نے سعودیہ کے اوپر ڈرون حملے نہیں کیے ہیں. یہ بار بار ایران کی جانب سے جو ہے وہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ حملے نہیں کیے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, اور یہ بیسکلی ہمارے ہی ڈرون کی ایک کاپی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور اس کے ذریعے اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور الزام جو ہے وہ ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ علی راج لاریجانی جو کہ ایک ایرانی رہنما ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کچھ قوتیں ایپسٹین ٹیم کے واقعات جیسے سازشی نظریات تیار کر رہے ہیں. سازش کا مقصد 9/11 جیسے واقعات کو دوبارہ پیش کر کے ایران پر الزام تراشی کرنا ہے. ایران ایسے دہشت گرد پروگرامز کی سختی سے مخالفت کرتا ہے. ایران کی امریکی قوم کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے. ایران دفاعی موقف کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور کامنٹیٹر ہیں ٹکر کارلسن, انہوں نے ایک جو ہے وہ ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا دوسرا بڑا شہر تل ابیب شدید حملوں کی زد میں آ چکا ہے, جس سے وہاں کا بنیادی ڈھانچہ بڑے پیمانے پر تباہ ہو گیا ہے اور جانی نقصان بھی ہوا ہے. حالات اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں کہ انہیں ایران پر ایٹمی حملے کا سہارا لینا پڑے. اچھا, یہ جو ایٹمی حملے کے سہارے والی بات ہے, یہ ہمارے ساتھ ہم نے جو کل ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جان حسین کے ساتھ, ایران کے جو صحافی تھے, ایران میں جو صحافی ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں امریکہ یا اسرائیل جو ہے وہ فرسٹریشن میں جا کے, کیونکہ ان کو وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے اس حد تک جو ہے وہ آگے چلے جائیں کہ وہ ایک کوئی ایٹمی دھماکہ بھی جو ہے وہ شاید ایران کے اوپر کر دیں. اب یہ ٹکر کارلسن جو ہے وہ بھی یہی کلیم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ممکن ہے کہ اسرائیل یہ سمجھے کہ اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, لیکن یہ ایران کے ان عوام کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا جن کا اس تمام صورتحال سے کوئی لینا دینا نہیں, مگر وہ پلک جھپکتے ہی راکھ بن جائیں گے. یہ پورے خطے کے لیے بھی ایک تباہی ہوگی کیونکہ تابکاری کے اثرات ہر چیز کو زہریلا کر دیں گے, اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک المیہ ہوگا کیونکہ وہ آخری حد جسے اب تک چھوا نہیں گیا, یعنی کہ ایٹمی جنگ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی کہ اگر اس خطے کے اندر ایٹمی جنگ کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا. ذہن میں رکھیے گا, ایٹمی جنگ جب شروع ہوتی ہے تو صرف اور صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ اس خطے کے اندر, اس شہر کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے, بلکہ پتہ نہیں کتنی صدیوں کے لیے جو ہے وہاں سے زندگی ختم ہو جاتی ہے. کوئی نہ آپ وہاں پہ کچھ اگا سکتے ہیں, نہ وہاں پہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے, نہ وہاں پہ اپنی کوئی زندگی بسر کر سکتا ہے, کیونکہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل اتنا زیادہ وہاں پہ پھیل جاتا ہے. اور صرف اس ایریا کے اندر نہیں بلکہ ونڈ ڈائریکشن جو ہے وہ وہاں پہ ان ریڈیو ایکٹیو کلاؤڈز کو اگر دوسرے ایریاز کے اندر لے کے جائے, دوسرے شہروں کی طرف لے کے جائے, تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ اس شہر میں نہ بھی ہوں اور اس کے پاتھ کے اندر ہو جہاں پہ کلاؤڈز جو ہیں وہ جانا شروع کریں گے ونڈ کے ذریعے, تو ان لوگوں کے اوپر بھی افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی جلد کے اوپر, سانس لینے کے اندر, پھیپھڑوں کے حوالے سے, آنکھوں کے حوالے سے, ہر جگہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹکر کارلسن نے اس ویڈیو میں ایک یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکہ کی حکومت اسے CIA کے مجرمانہ حوالے کے ذریعے گرفتار کرنے کی جو ہے تیاری کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے قبل ایرانی رہنماؤں کے ساتھ ان کے انٹرویوز قانون کی خلاف ورزی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ان کی جاسوسی کی, ان کے نجی ٹیکسٹ پیغامات پڑھے اور اب انہیں جولین اسانج اور ایڈورڈ سنوڈن کی طرح قید کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب اسرائیل کے آرمی چیف نے سینئر کمانڈرز کو بتایا کہ ایران کے ساتھ جنگ جو ہے وہ کم از کم اپریل تک جاری رکھنے کی امید ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج سے ایک ہفتہ پہلے بیان دیا تھا کہ جناب یہ جنگ جو ہے بہت جلدی ختم ہونے جا رہی ہے, تو اسرائیل کی جانب سے جو ہے, ان کے کمانڈر کی جانب سے جو ہے وہ کم از کم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں. آرمی چیف کی جانب سے جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ بیان دیا جا رہا ہے کہ شاید اپریل تک جو ہے وہ یہ جنگ چلے گی. اسرائیلی چیف آف اسٹاف نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے خاتمے کے لیے 1 اپریل کی تاریخ مقرر کی. فوجی مہم کے خاتمے کے بعد بھی ایرانی حکومت کا خاتمہ ممکن نہیں. فوجی مہم کے اہداف کے حصول میں مزید 2 ہفتے لگ سکتے ہیں. ایران مخالف حملوں کے لیے امریکی گولہ باری کی نئی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی ہے اور سامان ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں اور فضائی حملوں کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. یعنی اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ اس جنگ کے لیے مزید چیزیں جو ہیں وہ بیف اپ کی جا رہی ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جنگ کو جو ہے وہ مزید آگے کم از کم اگلے مہینے تک جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے انٹرویو میں کہا ہے کہ the regime is not in a war of survival, the regime is stable and strong enough. We don't see any reason why we should talk with Americans because we were talking with them when they decided to attack us and that was for the second time. انہوں نے کہا ہمیں کوئی جلدی نہیں امریکہ سے بات چیت کرنے کی, کیونکہ بات چیت تو ہم کر رہے تھے جس دوران امریکہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا, تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم بالکل جو ہے ثابت قدم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. دوسری دفعہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ یہ ہم سے بات چیت بھی کر رہے تھے اور انہوں نے ہمارے اوپر حملہ بھی کر دیا. اس کے علاوہ CNN نے ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اور اس کا ٹائٹل بڑا انٹرسٹنگ ہے, 7 reasons why Trump hasn't won the Iran war. انہوں نے کہا 7 مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کی یہ جو جنگ ہے وہ نہیں جیتا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ, آپ ہمارا جو پچھلا پوڈ کاسٹ تھا اس کا تھمبنیل دیکھیے گا, اس کے اندر جو ہے ہمارے دونوں پینلسٹ جو ہمارے ساتھ موجود تھے, ایران سے بھی اور امریکہ سے بھی, دونوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران جیت چکا ہے. اب CNN جو ہے وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کیا رپورٹ کرتا ہے, کہتا ہے جی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں ایک
پریشان کن سنگم کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ ایمانداری سے فتح کا اعلان نہیں کر سکتا. ایسا لگتا ہے کہ وہ پھیلتی ہوئی جنگ کا کنٹرول کھو رہا ہے اور جنگ چھوڑنے کے اسٹریٹجک اور معاشی نتائج اس میں رہنے کے مقابلے میں زیادہ تباکن ہوں گے. قریب 2 گھنٹے کی جنگ کا ایک باب جو زیادہ تر اس کی توسیع کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرمپ کی گھٹتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے. ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش جو کہ تیل کی برآمد کا ایک اہم مقام ہے. امریکی بحریہ کے ریٹائرڈ کیپٹن لارنس برینن نے CNN کو بتایا کہ اگر آپ آبنائے ہرمز کو استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کو فتح حاصل نہیں ہو سکتی. آبنائے ہرمز کو بین الاقوامی تجارت کے لیے دوبارہ کھولنا ہوگا اور موجودہ حالات میں ایسا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. CNN نے یہ 7 نکات کیا جو ہے وہ بتائے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 لیک آف امیجیٹ وکٹری. ایک تو ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جناب جیسے ہی ہم حملہ کریں گے اور اگر ہم نے آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا تو 2 سے 3 دن کے اندر اندر جو ہے یہ پوری ایرانی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس ملک کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے یا اپنے پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ لا کے حکمرانی کروا دیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت یہ کہتا بھی تھا کہ جناب میں نے تو بہت سے لوگ میری نظر میں ہیں اور میرے پسندیدہ ہیں اور وہ جو ہے ان کو آنا چاہیے اور ایران کے معاملات کو سنبھالنا چاہیے. نمبر 2 ہرمز اسٹریٹ کرائسس. یعنی کہ آبنائے ہرمز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تیل کی ترسیل کے حوالے سے جو مشکلات آ رہی ہیں وہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ جنگ نہیں جیتا ہے. یہ ریزن نمبر 2 ہے. نمبر 3 نیو لیڈر آف ایران کہ جی وہاں پہ آیت اللہ خامنائی کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے اور ساتھ ہی مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ نئے سپریم لیڈر بن جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے مطلب یہ تو وہ لیڈر ہی نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی انسٹال کرنا چاہتا تھا. تو وہ تو انہی کا بیٹا جو ہے وہ آ کے وہاں پہ ایران کا لیڈر بن گیا. نمبر 4 ڈفرینس ان گولز بٹوین دا US اینڈ اسرائیل. اسرائیل کچھ اور چاہتا ہے, امریکہ کچھ اور چاہتا ہے. دونوں اتحادی ہیں لیکن دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگ یہ جنگ جو ہے وہ جیتے ہیں. نمبر 5 انکریز ان گیسولین پرائسز. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور یہ امریکہ کی فتح کس طرح ہو سکتی ہے. آپ تو یہ چاہتے تھے کہ جناب آئل مارکیٹس جو ہیں وہ بالکل ویسے ہی اسٹیبل رہیں, ان میں کوئی فرق نہ آئے, تو پھر اس سے کیا مطلب نکالا جائے, امریکہ کہاں سے یہ جنگ جیتا. نمبر 6 انکمپلیٹ اچیومنٹ آف نیوکلیئر گولز. کہ جناب آپ کا ایم یہ تھا کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بند ہو جائے. ایران تو کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ تو ویسے ہی جاری رہے گا جس طرح پہلے تھا, اس میں تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. نمبر 7 لیک آف کلیئر نیریٹو آف وکٹری. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی یہ جنگ کو جیتنے کے حوالے سے اگر کوئی کلیم کرنا بھی ہے تو کرنا بھی کس بیسس کے اوپر ہے. اب امریکی عوام کو جا کے بتائیں گے کیا کہ ہم نے یہ کیا ہے, اس بنیاد کے اوپر ہم جنگ جیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے, جو آخری وجہ انہوں نے بتائی ہے شاید یہی بہت بڑی وجہ ہے جو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یا بنجامن نیتنیاہو کو جو ہے وہ ضد کے اوپر مجبور کر رہی ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں کہ کم از کم ہم جا کے منہ دکھانے کے قابل رہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم ایران کے ساتھ جنگ کے اندر یہ ہم لوگ جیت کے آئے ہیں. اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے. جب تک ان کو ایسا کچھ نہیں ملے گا یہ اسی طرح بمباری کرتے رہیں گے, یہ اسی طرح اس دلدل میں جو ہے وہ مزید دھستے جائیں گے. اس کے علاوہ دا قبوسی لیٹر اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس نے جنگ کے اثرات پر بڑا بہترین تبصرہ کیا ہے. اس نے کہا جب سے ایران جنگ شروع ہوئی ہے, نمبر 1 US has lifted sanctions on Russian oil for the first time since the Ukraine war began. 2022 کے اندر جو ہے وہ یوکرین وار کا آغاز ہوا تھا اور اس کے بعد سے رشیا کے اوپر جو ہے وہ سینکشن لگائی گئی تھی. اور اس کے بعد اس جنگ کے بعد ہوا کیا ہے کہ روس کے اوپر سے ہی سینکشن ہٹا دی گئی ہیں. مطلب ایک جنگ میں آپ چونکہ گئے تو دوسری جنگ جو آپ کی وہاں پہ پراکسی جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی تھی اور آپ نے وہاں پہ رشیا کے اوپر جو پابندیاں لگائی تھی آپ کو وہ پابندیاں ہٹانی پڑ گی. نمبر 2 آئل فیوچرز posted their largest weekly gain in history rising 34.5%. تیل کی جو فیوچرز کی قیمتیں ہیں اس میں 34.5% کا اضافہ ہوا ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ آنے والا جو ہے وقت لوگ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کس طرف جا سکتی ہیں. نمبر 3 the S&P 500 had raised $2 trillion in market cap in 10 trading days. ان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے امریکن اسٹاک ایکسچینج اس میں جناب $2 ٹریلین جو ہے اب تک اڑ چکے ہیں صرف اسی وجہ سے, اس جنگ کی صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ اڑ چکے ہیں. نمبر 4 ایران از کنسیڈرنگ allowing oil trade through the Strait of Hormuz to resume if done with Chinese yuan. کہ جناب ایران نے یہ جو ہے اس سے پہلے تیل کی جو ٹریڈنگ ہوتی تھی وہ ڈالر میں ہوتی تھی. اب ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے اور یہاں سے تیل لے کے جانا ہے تو چینی کرنسی کے اندر آپ یہ ٹریڈنگ کریں گے. یہ امریکہ کو ایک اور بہت بڑا نقصان ہے کہ ڈالر کی ویلیو جو ہے اس کی وجہ سے ہٹ ہوگی. نمبر 5 the world has seen the largest disruption to global energy markets in history. آج تک جو چاہے گیس کے معاملات ہوں یا تیل کے معاملات ہوں آج تک اتنا بڑا دھچکا جو ہے انہیں کبھی تاریخ میں نہیں لگا جتنا اس وقت اس جنگ کی وجہ سے لگ رہا ہے. نمبر 6 US strategic oil reserves are set to hit their lowest since the 1980s and اور ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں. امریکہ کہ جو آئل ریزروز ہیں وہ اب تک 1980 سے لے کر اب تک یعنی تقریباً کوئی 50-55 سال کا اگر ٹائم پیریڈ اٹھا کے دیکھیں اس میں سب سے کم ترین سطح کے اوپر آگے ہیں اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس پچھلے 50-55 سال کے اندر. تو اور ابھی صرف جنگ کو شروع ہوئے 2 ہفتے ہوئے ہیں. اگر یہ جس طرح وہ اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اپریل تک جا سکتی ہے جنگ اور اگر یہ جنگ اسی طرح اپریل تک گئی تو پھر آگے کیا ہوگا, سب سے بڑی بات یہ.
اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی انتظامیہ نے ایران کے خلاف جاری جنگ پر تنقیدی رپورٹنگ کرنے والے میڈیا اداروں کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے مبینہ طور پر غلط یا گمراہ کن معلومات نشر کی اور ان کے نشریاتی لائسنس منسوخ کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے میڈیا ریگولیٹر ادارے FCC کے چیئرمین نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ نشریاتی اداروں کو عوامی مفاد میں کام کرنا چاہیے، بصورت دیگر انہیں اپنے لائسنس سے محروم ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نشریاتی ادارے جعلی خبریں یا مسخ شدہ معلومات نشر کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی درست کر لیں کیونکہ جلد ہی ان کے لائسنس کی تجدید کا مرحلہ آنے والا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بعض امریکی میڈیا ادارے ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر دفاع نے بھی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو زیادہ محب وطن انداز میں خبریں نشر کرنی چاہیے۔ انہوں نے خاص طور پر CNN کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بعض ٹی وی چینل جنگ کے حالات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب گزشتہ روز سوشل میڈیا کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ آبنائے حرز میں جنگی بحری جہاز بھیجیں گے تاکہ ایران وہاں کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ نہ پیدا کر سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش تھی کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح انگیجمنٹ ہونی چاہیے دیگر ملکوں کے ساتھ۔ برطانیہ نے کیا کیا؟ مختلف ممالک جو ہیں مثال کے طور پہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ نے کیا کیا ہے ذرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ برطانوی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم خطے میں جہاز رانی کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ متعدد آپشنز پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے جو ہے انہوں نے کہا جی فی الحال کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ چین، واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے CNN کو بتایا کہ چین فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ بیجنگ ٹرمپ کے اپیل پر عمل کرے گا یا نہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ توانائی کی مسلسل اور مستحکم فراہمی کو یقینی بنانا تمام فریقوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین متعلقہ فریقوں کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ جاپان، امریکہ کو اپنا قریبی اتحادی سمجھنے والے ٹوکیو نے ابھی تک ٹرمپ کی اپیل پر کوئی سرکاری رد عمل نہیں جاری کیا۔ تاہم جاپانی نشریاتی ادارے NHK کو حکام نے بتایا کہ یہ معاملہ وزیر اعظم کے بدھ کے روز شروع ہونے والے دورہ امریکہ کے ایجنڈے میں شامل ہو سکتا ہے کہ جی تب وہاں پہ جا کے ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ فرانس حکومت نے بھی جو ہے فوری طور پر اب تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تاہم ٹرمپ کی پوسٹ کے چند گھنٹے بعد فرانسیسی وزارت خارجہ کے سرکاری ایکس اکاؤنٹ نے ان رپورٹس کی تردید کی جس میں کہا گیا کہ فرانس اپنی جنگی بحری جہاز آبنائے ہرمز بھیج رہا ہے۔ جنوبی کوریا، سیول کی جانب سے بھی ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ان تمام ممالک نے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی اپیل کی ہے تب سے لے کر ابھی تک کسی قسم کا کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ ان ممالک کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ نے امریکی فوجی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر جانبداری کے قانون کے تحت جنگ سے متعلق فوجی پروازوں کی اجازت نہیں۔ سوئس حکام نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی 3 دیگر پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ بھی جو ہے وہ امریکی فوجی پروازوں کو منع کر رہا ہے کہ جناب سوری نتھنگ ڈوئنگ، ہم آپ کو جو ہے اس معاملے میں سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے جو ان کا طیارہ حادثہ ایک ہوا تھا جو ٹینکر ہوتا ہے جو بیسکلی جیٹس کو جو ہے ری فیولنگ کرتا ہے، اس کا جو حادثہ پیش آیا تھا اس میں 6 ان کے فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ ان کی شناخت اب انہوں نے کر دی ہے اور 12 مارچ کو بیسکلی عراق میں ایندھن بھرنے والے فوجی طیارے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا اور اس کے اندر جو ہے ایک خاتون بھی اس کے اندر شامل ہے جو ان 6 فوجی جو جوان ہیں ان کے اندر جاں بحق ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایرانی آفیشل نے ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جلدی مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ فیملی کی ملکیت والے کاروبار اور ریل اسٹیٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران آبزرور نے یہ خبر دی ہے کہ اس سے پہلے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، امریکی بینکس کو نشانہ بنایا گیا، امریکی مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی ایک پوری لسٹ جو ہے جاری کی گئی اور اب انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جائیدادیں ہیں اب ہم اسے بھی جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے تاکہ اس کی تکلیف جو ہے وہ ذاتی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو محسوس ہو۔ اس کے علاوہ آخر میں جناب کرکٹ کے حوالے سے ایک خبر، اور کرکٹ کے اندر جو ہے تیسرا ون ڈے کل رات کو کھیلا گیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، اور اس سے پہلے بنگلہ دیش نے جو ہے وہ بیٹنگ کی اور بیٹنگ کر کے جو ہے وہ 290 سکور انہوں نے کیا۔ پاکستان نے جو ہے وہ اسے چیز کرنے کی کوشش کی لیکن آخر میں جا کے جو ہے وہ بالکل آخری اوور تک ایکچولی سلمان علی آغا نے بڑی زبردست بیٹنگ کی، سینچری انہوں نے سکور کی۔ اس کے علاوہ کوئی خاطر خواہ بیٹنگ جو ہے وہ ایکچولی نظر نہیں آئی، لیکن سلمان علی آغا جو ہے آخر تک لگے رہے، کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پاکستان کے ٹارگٹ جو ہے وہ چیز کر لے، لیکن بنگلہ دیش جو ہے وہ 2-1 سے یہ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان نے اس کے اندر بہت سے جو سینئر کھلاڑی تھے ان کو شامل نہیں کیا تھا۔ سائم ایوب کو جو ہے وہ ڈراپ کیا گیا، بابر اعظم کو ڈراپ کیا گیا، فخر زمان جو ہے وہ آلریڈی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انجرڈ تھے، تو بہت سے نئے ینگسٹرز کو جو ہے وہ اس مرتبہ یہاں پہ لایا گیا، لیکن شاید میرے خیال میں زیادہ جو میجورٹی تھی وہ زیادہ اس میں سکسیسفل ثابت نہیں ہو سکی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔